حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تنصروه فقد نصره من قبل اذ اخرجه الذين كفروا ويقول لصاحبه ثاني اثنين اذ هما في الغار لا تحزن ان الله معنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. طیبہ کی طرف ہے عزم سفر، دل وجد میں ہے جان رقص میں ہے. طیبہ کی طرف ہے عزم سفر، دل وجد میں ہے جان رقص میں ہے گنبد خضرا پیش نظر، دل وجد میں ہے جان رقص میں ہے. پھر یاد مجھے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے افضل، پھر یاد مجھے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے افضل، جب سے یہ سنی ہے میں نے خبر، دل وجد میں ہے جان رقص میں ہے. حاضرین محترم، آج کا یار غار کانفرنس کے سلسلے میں یہ باوقار اجتماع جو کہ محترم جناب محمد افتخار صاحب کی سفر مدینہ کے شکرانے کے طور پر منعقد ہوا، سلطانی یوتھ سٹی ماناوالا کے زیر اہتمام سلسلہ وار 16واں درس قرآن کی یہ نشست ماہ مقدس جمادی الاخری جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یادوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے. حالات اور مقتضی الحال کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے یار غار کانفرنس اور سفر مدینہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات کو نبھاتے ہوئے جس آیت کریمہ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، سورہ توبہ کی
40 نمبر آیت ہے، اور اس آیت کے نزول کا سبب جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اہل اسلام کو ایک وسیع و عریض طویل سفر پر آمادہ کرنا ہے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں واقع ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کی تیاری کا حکم دیا۔ موسم سخت گرمی کا تھا، ایسے میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آج کی اے سی گاڑیوں والے سفر تھوڑی تھے، تپتے ہوئے لق و دق صحراؤں میں پیدل بھی چلنا پڑتا، پانی کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ پھر اس سفر میں وسائل بھی کم تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تنگی اور اسرت کا وقت تھا۔ سفر کے لیے نکلنا کچھ طبیعتوں پر بوجھل تھا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروہ، یاد رکھو اگر تم میرے محبوب کی خدمت کا موقع گنوا دو گے، اگر تم میرے محبوب کی خدمت کا موقع گنوا دو گے تو فرق میرے محبوب کو تو کوئی نہیں پڑنا۔ اگر اس تبوک کے سفر میں وہ اکیلے بھی جائیں گے، دشمنوں کی طرف اکیلے بھی جائیں گے، تو بھی حفاظت کا ذمہ تو میرا ہی ہے، اور اگر اس کا کوئی عملی ثبوت بھی چاہتے ہو تو ہجرت کے سفر کو دیکھ لو۔ سارا مکہ پیچھے ہے، سارے قریش پیچھے ہیں، اور صرف پیچھے ہی نہیں ہے بلکہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ جس کو جہاں مل جائے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو شہید کرنے والے کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اب اس معاشرے میں جہاں سارے دشمن ہوں، اور اس ماحول میں جہاں سارے لالچی ہوں، اور اس ماحول میں جہاں ہر کوئی اس انعام کو لینے کا طلبگار ہو، کتنا خطرہ ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، کیسی پریشانی ہوگی۔ لیکن ایسے میں بھی یا میرا یار تھا یا میرے یار کا یار غار تھا، یا میرا یار تھا یا میرے یار کا یار غار تھا، دو ہی تھے۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی ان کی مدد کی، اپنے محبوب کو اکیلے میں بھی اکیلا نہ چھوڑا۔ غلاموں، اگر یہ موقع ہاتھ سے گوا دو گے، میرے محبوب کی عزتوں پر تو ذرا سی آنچ نہیں آ سکتی، لیکن تمہیں قیامت تک پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں غزوہ تبوک کے لیے اہل اسلام کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن اس تیاری میں جس جان نثار کی جان نثاری کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس میں جو خاص قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ صدیق کو قربانی دیے ہوئے 9 سال گزر چکے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 9 سال بعد، 9 ہجری کو جب غزوہ تبوک پیش آیا، اور آج سے 9 سال پہلے صدیق اپنی قربانی، جانثاری، محبتیں، خدمتیں پیش کر چکے۔ خدا تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، مرضی آئے کسی کے عمل کو قبول کرے، مرضی آئے نہ کرے، اور اگر وہ کسی کی نیکی کو قبول کر بھی لے تو اس کی عظمتوں اور اس کی رفعتیں اور اس کی شان بے نیازی اور اس کی شان صمدیت کو کب لائق ہے
کہ وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کا خالق ذکر کرے. صدیق تیری عظمت پر سلام، تیری نیکی اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی قبول ہوئی کہ 9 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ اپنے بندوں کو تیری اس جانثاری کا حوالہ دے رہا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام تو ایک دوسرے پر رشک کیا ہی کرتے تھے نیکیوں میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر صدیق کے ایک دن اور ایک رات کی نیکیوں کے برابر ہو جائیں. کون ابو عمر فاروق؟ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہے آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں. کون عمر فاروق؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جبریل امین سے فرمایا جبریل میرے عمر کی جو فضیلتیں آسمانوں میں ہے بیان کرنا تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں. تو جبریل امین کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہاں کھڑے رہیں میں عمر کی فضیلتیں بیان کرتا رہوں. تو جتنا عرصہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی 950 سال وہ عرصہ ختم ہو جائے لیکن عمر فاروق کی فضیلتیں ختم نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. اب بیان کرنے والا کوئی اور نہیں، بیان کرنے والا جبریل امین ہو اور پھر سننے والا اللہ کا حبیب ہو اور موضوع فضیلت عمر ہو. 950 سال گزر جائیں اور عمر فاروق کی فضیلتیں ختم نہ ہوں اور وہ عمر کہتا ہے کہ کاش میری زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک رات کے برابر ہو جائیں، ایک دن کے برابر ہو جائیں. وہ ابو بکر صدیق. صحابہ کرام تو ایک دوسرے پر رشک کرتے ہی تھے. صحابی یاد کرتے تھے ابو بکر صدیق کی اس رات کو جس رات حضرت ابو بکر صدیق نے سانپ کے بل پر اپنا پاؤں رکھا تھا. اور یہ بھی نظارہ دو نا، یہ بھی نظارہ لو کہ جنگل کا ماحول ہو، پہاڑی غار ہو، غاروں میں سوراخ ہو. ایسے سوراخوں سے تو ویسے ہی بندہ ڈرتا ہے، ان کے تو قریب نہیں پھٹکتا. لیکن صدیق تیری عظمت پر سلام، تو نے صرف سوراخ نہیں دیکھا، سوراخ میں سانپ بھی دیکھ لیا اور پھر وہاں ایڑی رکھ دی، پھر بھی وہاں ایڑی رکھ دی. پتا چلا کہ یہاں صدیق اکبر نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. یہ تو محبوب مدنی کا کمال تھا کہ لعاب دہن لگایا، سانپ کے اثر کو ختم کر دیا، سانپ کے زہر کا اثر نہ ہونے دینا. یہ تو مصطفیٰ کا کمال ہے. صدیق نے تو اپنی جان وار دی تھی، صدیق نے تو اپنی جان قربان کر دی تھی. صدیق نے تو اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں تھا. اور صدیق اکبر کون؟ جو آج مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے ہیں، جو آج مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے ہیں. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. ساری عمر اور جب سے مدینہ بنا ہے تب سے لے کر آج تک اور پھر آج سے قیامت تک لوگوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن صدیق تیرے سفر جیسا کون سفر کرے گا کہ سارے مدینے کا سفر مدینے والے کی آرزو میں کرتے ہیں. صدیق تو نے مدینے والے کو ساتھ لے کر مدینے کا سفر کیا، مدینے کا سفر کیا ہے اور مدینے والا بھی ساتھ ہے. مدینے کا سفر ہے اور مدینے والا بھی ساتھ ہے. صدیق اکبر آج مدینے کا سفر کر رہے ہیں، مکہ سے نکلتے ہیں. کیسے حال ہیں، کیسے حالات ہیں؟ سارا مکہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے.
سارا مکہ دشمن ہے، اور اعلان ہو چکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کئی مسلمانوں کو مجبور کیا جا چکا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلے گئے، اور کچھ بعد میں ہجرت ثانیہ کے موقع پر مدینہ منورہ کو چلے گئے، اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق بھی مکہ کو چھوڑ چکے، پھر دوبارہ پلٹ کر آئے۔ سارا کچھ سمجھتے ہیں کہ مکے میں کیسا ماحول تھا کہ حضرت عمار کی والدہ، حضرت عمار کی والدہ، ان کے پیٹ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور شہید کر دیا۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کا ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھ دیا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھ دیا، دونوں اونٹوں کو مخالف جہت پر بھگا دیا اور وجود کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ کیسا ماحول ہے جہاں پر کسی کی بیوی کو تحفظ نہیں، کلمہ پڑھنے والے خود کو تحفظ نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی اولاد کو تحفظ نہیں۔ ایسے حالات میں صدیق اکبر نے بچوں کو بھی وہی چھوڑا، ایسے حالات میں بیوی کو بھی وہی چھوڑا، ایسے حالات میں بیٹیوں کو بھی وہی چھوڑا، ایسے حالات میں مال و اسباب کو بھی وہی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر فقط مصطفیٰ کو ساتھ لے کر مدینے کو جا رہے ہیں۔ سب کچھ چھوڑ کر فقط، پتا چلا کہ آج صدیق اکبر کی نگاہ میں کوئی رشتہ نہیں، آج صدیق اکبر کی نگاہ میں کوئی دولت نہیں، آج صدیق اکبر کی نگاہ میں کوئی قبیلہ نہیں، آج صدیق اکبر کی نگاہ میں اگر ہے تو فقط مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اپنے بیٹے کی ذمہ داری لگائی، بیٹیوں کی ذمہ داری لگائی، سارے خاندان کو رسول خدا کی خدمت پر لگا دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور میں گئے، اور غار ثور میں وہاں ٹھہرنا ہوا، اور یہ ٹھہرنا ایسا ٹھہرنا ہے کہ جس ٹھہرنے کا ذکر صحاب تو کرتے ہی کرتے تھے، عرشوں کا خدا بھی 9 سال بعد ذکر کر رہا ہے، 9 سال بعد ذکر کر رہا ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ہی غار میں تھے، جب وہ دونوں ہی غار میں تھے۔ کیسی تعجب کی بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غار مدینہ منورہ، مکہ سے مدینہ کا سفر کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کر چکے ہیں، ایک سفر، توجہ ہے، اور اس سفر کی تصدیق بھی اسی صدیق نے کی تھی۔ جب آپ نے صبح کو کہا تھا، معراج کی رات کی صبح کو کہا تھا، لوگوں، مکے والوں، قریش والوں، میں ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس سے واپس مکہ آیا ہوں، کافروں کو اتنا ہی بتایا، لیکن اپنے دیوانوں کو یہ بھی بتایا کہ صرف بیت المقدس سے نہیں آ گیا، بیت المقدس سے پھر میں آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، لوح قلم سے بھی آگے گزرا ہوں، عرش اولا پر بھی گیا ہوں، جنت کی سیر بھی کی ہے، دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا ہے، لوح قلم کا نظارہ بھی کیا ہے، اور اتنی مسافتیں طے کی ہیں، تو بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے نہیں کی، ایک ایک نظارے کا نظارہ کیا ہے۔ یہ سفر بھاگ کا نہیں تھا، دوڑ کا سفر نہیں تھا، یہ تو سیر تھی، یہ تو سیر تھی۔ سیر میں آدمی اپنی مرضی سے چلتا ہے، کبھی تیز چلتا ہے، کبھی آہستہ چلتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، اور یہ سفر کچھ اور ہوتا ہے، وہاں مجبوری ہوتی ہے، وقت پہ پہنچنا ہوتا ہے، واپس آنا ہوتا ہے، لیکن جو سیر ہوتی ہے وہاں نہ پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے نہ لوٹنے کی جلدی ہوتی ہے، وہاں بس جانے والے کی مرضی ہی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہاں مکے سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے آسمانوں تک، آسمانوں سے لامکانوں تک کا سفر کیا ہے، اور سفر بھی اپنی مرضی سے کیا ہے، جہاں مرضی آئی چل پڑے، جہاں مرضی آئی رک گئے، جہاں مرضی آئی چل پڑے۔ اور پھر یہاں پر صرف سفر ہی نہیں کیا، صرف سیر ہی نہیں کی، کہیں نبیوں کی امامت کروائی، کہیں بیت المعمور میں جا کر فرشتوں کی امامت کروائی، اور کہیں جنت کی حوروں کے مطالبے سنے، اور کہیں بہت سارے مشاہدات کیے، اور کہیں جنت کی نہروں کے مشاہدات کیے۔
इतना कुछ किया, फिर पता नहीं कितनी देर तक अपने रब से हम कलाम रहे। मकामे औ अदना की खलवतों का क्या किसी को पता, कितनी देर वहां रहे। और फिर जब वापस आने लगे तो अरश से आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं फिर जाइए, आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो रात का एक ही लम्हा, दूसरी रात तो नहीं है ना, बोलो ना यार, एक ही लम्हा। जब वापस आए तो दरवाजे की कुंडी हरकत में है, बिस्तर अभी गर्म है, वुजू का पानी जमीन ने जज़ब नहीं किया, वो अभी बह रहा है। सिद्दीक अकबर तेरी अजमत पे सलाम, तूने सवाल नहीं किया कि या रसूल अल्लाह इतना लंबा सफर तो एक लम्हे में हो गया, 3 रातें गार में ठहरने की क्या जरूरत है। ये है राजी, यार की रजा पे राजी। कमाल मानते हैं। अबू जहल ने कहा अरे सिद्दीक मानता है, अतीक मानता है, अबू बकर मानता है, बात मानने वाली है ही नहीं, तो मानता है। फरमाया कोई और होता कभी ना मानता। जब अल्लाह का महबूब कह रहा है, मुस्तफा करीम कह रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो मानता हूं। सिद्दीक मानता है कि एक लम्हे में बैतुल मक़दस में जाया भी जा सकता है, आया भी जा सकता है, जमीन से आसमान की बुलंदियों में जाया भी जा सकता है, आया भी जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद 11 मील तक मुस्तफा को कंधों पर उठाकर गारे सौर में लेकर जा रहे हैं। 3 दिन तक गारे सौर में रह रहे हैं। फिर पैदल मसाफत करते करते, पैदल सफर करते करते दिनों में मक्का से मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। एक मर्तबा भी रास्ते में नहीं कहा या रसूलल्लाह वो ताकत जो अल्लाह ने दे रखी है, यहां दुश्मनों के नरगे में और पहाड़ों की गारों में और गारे सौर में और जहां सांप बिच्छू रहते हैं वहां ठहरने की क्या जरूरत है। या रसूल अल्लाह चलते हैं उसी ताकत से चलते हैं। नहीं कहा, क्यों? इसलिए कि सिद्दीक जानते हैं कि नबुव्वत की बड़ी जिम्मेदारी है। आज नबी मेहरबान है, कहां नबी के पास वक्त है किसी को इतना देने के लिए। नबी तो इतना मसरूफ है कि यहां जिन्नात आ रहे हैं, उन्हें टाइम दिया जा रहा है। यहां जंगल की हरनियां आ रही हैं, वो भी टाइम ले रही हैं। वहां वफद आ रहे हैं, उन्हें भी टाइम मिल रहा है। यहां पर तबलीग के लिए टाइम है, इबादत के लिए टाइम है। इतनी मसरूफियत के बावजूद किसी को 3 दिन देना, कब नबी के पास टाइम है? आज नबी नवाजने पे आया है और फकत सिद्दीक के लिए अपनी नबूवत की तमाम तर जिम्मेदारियों को अलग करके फकत सिद्दीक के लिए 3 रातें गारे सौर में नाम कर दी। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। क्या बात, नबी के पास कहां टाइम है किसी को इतना देने के लिए। ये तो सिद्दीक तेरी किस्मत है कि नबी ने तुझे 3 रातें तेरे ही लिए कर दी। जो बैतुल मक़दस से हो आते हैं उनके लिए मदीना कोई दूर नहीं रह जाता, लेकिन ये नबी की मेहरबानी है कि तुझे टाइम दिया जा रहा है, वक्त दिया जा रहा है। और इस हुमा फिल गार, खुदा भी कह रहा है कि ये टाइम कैसा था जब या सिद्दीक था या नबी था। फकत 2 थे, फकत 2 थे। और मेराज की रात मकामे औ अदना में भी वो 2 थे, या खुदा था या मुस्तफा था। और यहां गार में भी 2 हैं, या सिद्दीक हैं या सिद्दीक के आका ताजदारे मदीना हैं। और सिद्दीक गम कर रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं। किसका? अपनी जान का खौफ होता तो फिर गार में मुस्तफा से पहले खुद क्यों जाते? अपनी जान का खौफ होता तो फिर सुराख से निकलते हुए सांप को देखकर फिर वहां पर एड़ी क्यों रखते? पता चला कि सिद्दीक को अपना गम नहीं था, सिद्दीक को गम था अपने यार का, खुदा के यार का गम था कि मुझे कुछ हो जाए लेकिन मेरे महबूब के बाल पर शिकन भी ना आए, ऐसा मौका ना आए। या रसूल अल्लाह देखो कुफ्फार हैं, अगर अपने पांव की तरफ देखेंगे हमें देख लेंगे। तो रब ताला के महबूब ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, ऐ सिद्दीक डर नहीं, हम 2 हैं, हमारे साथ अल्लाह भी है, हमारे साथ
اب یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے، جب النبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رف بھی پیچھے رہ گیا، براق بھی پیچھے رہ گیا، جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے، کوئی بھی ساتھ نہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں جہاں بالکل تنہا رہ گئے، وہاں اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اور وہ فرشتہ صدیق اکبر کی آواز میں بولا۔ وہاں ایک فرشتہ پیدا کیا جو صدیق اکبر کی آواز میں بولا۔ اب راوی کا کہنا ہے نا کہ وہاں فرشتہ پیدا کیا تھا، وہاں فرشتہ ایک پیدا کیا تھا جو صدیق اکبر کی آواز میں بولا، اور کہا کیا تھا؟ کہا یہ تھا کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں، یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں نقل کی ہے۔ ہم تو ماننے والے ہیں، ہمیں تو عظمت مصطفیٰ کا جو پہلو آئے گا، ہمیں تو یار غار نے بتایا ہے کہ جب بات مصطفیٰ کی عظمت کی ہو تو اگر بیان کرنے والا ابو جہل بھی ہو تو ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ معراج کی پہلی خبر ابو جہل کی زبانی سنی تھی اور صدیق اکبر نے تصدیق کر دی تھی۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فرشتہ پیدا کیا، اور وہ فرشتہ صدیق اکبر کی آواز میں بولا، اور کہا کیا تھا؟ کہا یہ تھا کہ کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، فإن ربک یصلی، اس لیے کہ آپ کا رب آپ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ جیسے یصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، لیکن رب کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ اے محمد رکیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ نہیں کسی کی نماز پڑھتا۔ ارے اس کی صلاۃ یہی ہے کہ وہ صبح و شام، بلکہ وہاں تو صبح و شام کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں تو صبح و شام کا تصور ہی نہیں ہے، ہر وقت اپنے محبوب پر درود نازل فرماتا رہتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور درودوں کے نزول کا معنی یہ ہے کہ خدا حبیب کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، قربتیں بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہاں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیارے حبیب مکہ سے چلے ہو، بیت المقدس پہنچے ہو، وہاں سے آسمانوں کو طے کرتے کرتے سدرۃ المنتہا تک آئے ہو، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جہاں کوئی نہیں رہا، اتنا تو چل کے آ گیا ہے، اب تو ٹھہر میں آتا ہوں، اب تو ٹھہر اب میں آتا ہوں۔ لیکن یہ آواز کہاں؟ عالم لامقام ہے۔ کیسی آواز؟ صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر کی آواز کیوں سنائی گئی؟ تاکہ محبوب اتنی دور آیا ہے، وہ آواز سناؤ جس آواز کو سن کر دل سکون پا جائے، وہ آواز سناؤ جس کو سن کر دل سکون پا جائے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ جو سکون مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کی آواز سے آتا تھا اور کسی آواز سے نہ آتا تھا، اگر صدیق اکبر کی آواز سے زیادہ کوئی اور آواز پیاری ہوتی تو اس جہان میں اللہ رب العزت صدیق اکبر کی آواز پہ فرشتہ نہ پیدا کرتا، اس آواز پہ فرشتہ پیدا کرتا جو آواز مصطفیٰ کو پیاری ہوتی۔ جب صدیق اکبر کی آواز پہ فرشتہ پیدا کیا گیا تو پتا چلا کہ جتنا پیار میرے نبی کو صدیق اکبر کے ساتھ ہے، اور جتنی پیاری آواز صدیق اکبر کی میرے نبی کو لگتی ہے، اتنی پیاری کوئی آواز لگتی ہی نہیں۔ ساری آوازوں سے زیادہ پیاری آواز صدیق اکبر کی آواز ہے۔ تو فرمایا کف یا محمد۔ اب یہاں توجہ دینا چاہوں گا، وہاں خدا ہے یا مصطفیٰ ہے، اور ساتھ یاد صدیق اکبر کی ہے، ساتھ یاد صدیق اکبر کی ہے، اور ادھر غار میں یا صدیق ہے یا نبی ہے، اور ساتھ یاد عرشوں کے خدا کی ہے، یاد عرشوں کے خدا کی ہے۔ فرمایا پتہ یہ چلا کہ اگر نبی خدا کے ساتھ خلوت میں ہو تب بھی صدیق شامل رہتا ہے، اور اگر نبی صدیق کے ساتھ
غار میں ہو تب بھی خدا شامل رہتا ہے. اور یہ یار ہے، خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ خدا سے الگ نہیں، اور صدیق بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. سو یہ قربتیں، ان قربتوں کا اعلیٰ فیض کا حصہ صدیق اکبر کے نام ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے. اور وہاں پر خدا اور مصطفیٰ تھے تو صدیق کا تصور، صدیق کی یاد خدا نے دلائی، اور یہاں مصطفیٰ اور صدیق ہیں اور خدا کی یاد مصطفیٰ نے دلائی. خدا کی یاد مصطفیٰ نے دلائی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق جاؤ اور انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، لا الہ لکھوا لاؤ. صدیق اکبر گئے اور انگوٹھی پر نقش کرنے والے کو کہا کہ اس انگوٹھی پر نقش کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب وہ انگوٹھی بارگاہ نبوت میں پیش کی گئی تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق. ابو بکر الصدیق. پوچھا صدیق تجھے تو کہا تھا فقط لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے. صدیق اکبر نے عرض کی حضور میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام ہو اور مصطفیٰ کا نام نہ ہو. میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ خدا کا نام ہو اور مصطفیٰ کا نام نہ ہو. اب صدیق اکبر کے ہم تو دیوانے ہیں، اور جو بھی صدیق اکبر کے دیوانے ہیں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ذرا فکر صدیق پر بھی تو توجہ ہو، ذرا پیغام صدیق پر بھی تو توجہ ہو کہ صدیق کا کردار کیا ہے، صدیق کا عقیدہ کیا ہے، صدیق کا اعتقاد کیا ہے، صدیق کا نظریہ کیا ہے، صدیق اکبر کا اندیہ کیا ہے، صدیق اکبر کا مافی ضمیر کیا ہے. صدیق تو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ صدیق ہی نہیں ہے جو اللہ کا نام لے اور مصطفیٰ کا نام نہ لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. یا رسول اللہ میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ خدا کا نام ہو اور مصطفیٰ کا نام نہ ہو. فرمایا چلو میرا نام تو لکھوا دیا اور ساتھ اپنا نام بھی ہے. یا رسول اللہ یہ تو میں نے اسے نہیں کہا تھا، یہ تو میں نے نہیں کہا. جب صدیق اکبر یہاں خاموش ہوئے تو جبریل امین تشریف لے آئے. فرمایا رب عرشوں کا رب سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ پیارے حبیب صدیق کو گوارا نہیں کہ میرے نام سے مصطفیٰ کا نام جدا ہو، اور عرشوں کے رب کو گوارا نہیں کہ مصطفیٰ کے نام سے صدیق کا نام جدا ہو. آپ کا نام صدیق نے لکھوایا ہے، صدیق کا نام میں نے لکھوایا ہے. تو میرے دوستو یہاں سے بھی یہی تصور ملتا ہے کہ صدیق اکبر کو اتنا قرب محمدی حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ساتھ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خدا کے ساتھ خلوت کرتے ہیں تو یاد صدیق کی ہوتی ہے، اور جب صدیق کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو یاد خدا کی ہوتی ہے. اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا. اے صدیق غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. توجہ ہے، اللہ سارے بولو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے فرعونیوں کے تسلط سے نکلنے کے لیے، آگے آ گیا سمندر، دریا آ گیا، پیچھے لشکر آ گیا فرعون کا. قوم نے کہا اب کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. توجہ ہے تو ذرا پیار سے،
میرے ساتھ میرا رب ہے، پورا لشکر ساتھ ہے. ایک واحد شخص وہاں نہیں ہے، وہاں پورا لشکر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان معنا ربنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. کہا ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام نے فقط اپنی بات کی، کیونکہ رب کی جو قربتیں موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھیں وہ کسی اور کو حاصل نہ تھیں. لیکن گنبد خضرا کے مکین کا فیض دیکھو کہ فرمایا صدیق وہ دور گزر گیا جب فیض نبوت کے سینے میں گھٹ گھٹ کے رہتا تھا. یہ تو دربار مصطفی ہے، یہاں تو دروازے کھلے ہیں، یہاں تو دروازے یوں کھلے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے صدیق فقط میرے ساتھ نہیں، تیرے ساتھ بھی رب کی قربتیں ہیں. ہمارے ساتھ رب ہے، ہمارے ساتھ رب ہے. اور وہاں کہا تھا کہ ان ربی، بے شک میرا رب. اور رب اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے. رب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس میں یک گونا عظمت ہے. لیکن یہاں فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. اور تمام تر صفات کمالیہ مجتمع ہو جائیں تو وہ اس میں جلالت اللہ بنتا ہے. فرمایا وہاں تو رب تھا شان ربوبیت کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ اللہ ہے اپنی تمام تر شانوں کے ساتھ، رحمت کے ساتھ بھی، برکت کے ساتھ بھی، غفاری کے ساتھ بھی، اور ہمارے دشمنوں کے لیے قہاری کے ساتھ بھی. تمام تر صفات کے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بولیے اللہ. پتہ چلا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قربتیں مصطفیٰ کو ہیں تو صدیق اکبر کو بھی قربتیں حاصل ہیں. وہ یہ نبوت مصطفیٰ کا فیض ہے. تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا اذ ہما فی الغار. لوگو جب بھی کبھی اسلام کے لیے قربانی اور خدمت دینے کا موقع ملے تو یاد رکھنا کہ تمہاری خدمتوں کی اسلام کو ضرورت نہیں، ہاں تمہیں اپنی دنیا اور آخرت کی سرخروئی کے لیے اسلام کی خدمت کی ضرورت ہے. اسلام ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا، ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا. لیکن ہم تب رہیں گے جب اسلام کے ہو کر رہیں گے. اگر اسلام کے بنیں گے تو ہم رہیں گے، اسلام کے نہیں بنیں گے تو ہم نہیں رہیں گے. اسلام ہم سے پہلے بھی تھا، ہمارے بعد بھی رہے گا. جب وہ فقط دو تھے تب بھی اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی، اور اب اگر تم ہزاروں ہو تب بھی تمہارے ہزاروں کا فائدہ تمہیں ہے. میرے حبیب کو تو میری مدد کافی ہے، میرے حبیب کو تو میری ہی مدد کافی ہے. تو میرے دوستو یہ وہ موقع ہے کہ جب صدیق اکبر مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر کر رہے ہیں تو یہاں بھی عزم سفر مدینہ ہے اس محفل میں بھی، اور یار غار کانفرنس ہے. تو ان دونوں مضامین کو نبھاتے ہوئے میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ ساری کائنات میں سفر مدینے کے کیے، لیکن جو سفر صدیق نے کیا نہ کسی کو نصیب ہوا، نہ اب وہ قیامت تک وہ سفر نصیب ہوگا کہ مدینے کا سفر کریں اور مدینے والا بھی ساتھ ساتھ، مدینے کا سفر کریں اور مدینے والا بھی. ہاں فی الواقع تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی اس لذت کو حاصل کرنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب مدینے کا سفر شروع کرے تو ادھر مدینے کا سفر شروع ہو، ادھر ہجرت کی یادیں شروع ہو جائیں، اور قدم قدم پر یاد آتا رہے کہ اب میں مدینے کو جا رہا ہوں. جب مدینے والا مدینے جا رہا تھا تب کیا سما تھا. ان یادوں کو دل میں بسا لیا جائے تو پھر اس لذت کا کچھ حصہ محسوس کیا جا سکتا ہے. جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. سارا سامان تو مدینے ابھی جا چکا، یادیں مدینے جا چکی. اور سلطان العارفین نے
مدینہ منورہ کی عکاسی کرتے ہوئے ہی کہا تھا چڑھ وے چنا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہو، چڑھ وے چنا تے کر روشنائی، ہمارے مطلع سینہ پر، ہمارے مطلع دل پر، اے مدینے کے چاند جب تیرا طلوع ہوگا تو چاندنی ہوگی، ہمارے باطن کی روشنی تیرے طلوع سے ہے، چڑھ وے چنا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہو، تیرا ذکر کریں دے۔ اب اس میں مجھے تو یہ خوشبوئی آتی ہے کہ شاید سلطان العارفین مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہوئے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو چاند ایسا ہے کہ جو بھی تیرا ذکر کر لے وہ زمین کا ذرہ بھی ہو تو آسمان کا ستارہ بن جاتا ہے، تیرا ذکر کریں دے، ورنہ سارے تارے ہی تھوڑا ذکر کرتے ہیں چاند کا، غم کے مارے بھی ذکر کرتے ہیں، کچھ ہمارے بھی ذکر کرتے ہیں، ذکر تو کرتے ہیں، لیکن سلطان العارفین شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاند ایسا ہے مدینے والا کہ اس کا ذکر کرنے والا اگر زمین کا ذرہ بھی ہو تو اس کے ذکر کے فیض سے آسمانوں کا ستارہ بن جاتا ہے۔ گلیاں دے وچ پھرن نمانے، گلیاں دے وچ، میں نے اس بیت پر کافی غور کیا لیکن مجھے اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں نظر آیا کہ یہ عکاسی فقط مدینے کی گلیوں اور بازاروں کی ہے، یہ عکاسی، یہ منظر فقط مدینے کی گلیوں اور بازاروں کا ہے، اس لیے کہ وہی گلیاں ہیں کہ جہاں پر وہ جن کی اپنی قیمت لال اور جواہرات ہوتی ہے وہ خود لالوں کی قیمت کے ہوتے ہیں، لیکن جب مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں تو پھر نمانے بن کے رہتے ہیں، وقت کے تاجدار ہیں لیکن ان گلیوں میں مسکین اور نمانے بن کے پھرتے ہیں، کیونکہ یہاں دم مارنے کی جا نہیں ہے، یہاں دم مارنے کی جا نہیں ہے، یہاں پر سر جھکانے کا موقع ہے، یہاں تو بڑے سے بڑے بھی آتے ہیں تو پھر زمین پر ننگے پاؤں چلتے ہیں، بڑے سے بڑے بھی آتے ہیں تو پھر وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے حضور گلی میں کیوں نہیں چل رہے؟ فرمایا ان گلیوں میں چلنے کا حوصلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں مدینے کے چاند کے قدم لگے ہیں، جہاں ان کے قدم لگے ہوں وہاں ہمارا سر لگے، ہمارا قدم کیوں لگے؟ جیسا کہ اعلی حضرت نے بھی کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہ تو سر سے چلنے کا موقع ہے، یہاں تو سر کو پاؤں بنا کر چلتے ہیں۔ گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں دے بنجارے ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھی۔ یہ منظر ہے جب ہم مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں، جب مدینے سے رخصتی ہو رہی ہوتی ہے، جب الوداعی سلام ہو رہا ہوتا ہے، جب گنبد خضرا کے مکین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب جدائی کا وقت ہوتا ہے، جب اجازت لی جا رہی ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ اب جا رہے ہیں، اب یہ خیال سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ مدینے سے جدائی یہ وہ منظر ہے کہ دل کہتا ہے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تھی بھارے ہو۔ اس وقت ایمان والے یہ لذت اور حلاوت اور کیفیت محسوس کرتے ہیں، اور افتخار صاحب آپ وہاں پر یہ لذتیں لیں گے، محسوس کریں گے۔ جب مدینے سے جدائی ہوگی تب یوں لگے گا جیسے بدن واپس آ رہا ہے، روح وہیں چمٹی رہتی ہے۔ اس وقت وہ گلیوں میں کہ جو ککھ ہیں، بے قیمت ذرے ہیں، ان کا وزن بھی اپنے سے زیادہ نظر آئے گا کہ ہم سے تو یہ بہتر جو ان گلیوں میں رہ گئے، ہم یہ ذرے بھی نہ بن سکے کہ ہمیں گلیوں سے واپس جانا پڑ رہا ہے۔ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تھی بھارے ہو، تاڑی مار اڑا نہ باہو، اساں آپے ہی اڈن ہارے ہو، دامنے مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا،
جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہندائے کرم خوش بختاں تھے، سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا۔ وما علینا حسبي ربي جل الله